الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاجی جان محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے امام صاحب چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی جگہ پر ایک طالب علم نماز پڑھا رہا تھا۔ پہلی رکعت میں اس نے جہرن قرات کی اور دوسری رکعت میں اس نے سرن قرات شروع کی۔ پیچھے سے لقمہ بھی دیا گیا لیکن اس نے نہیں لیا اور دوسری رکعت سرن پڑھا دی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ بعد میں لوگوں نے اس کو کہا کہ سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، اب پوچھنا ہی ہے کہ نماز ہو گئی کہ نہیں۔ دیکھیے گا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر جہری نماز ہو تو جہرن قرات کرنا واجب ہے۔ یعنی جہری نماز فجر، مغرب اور عشاء میں پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں جہری قرات جو ہے واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے سرن قرات کی اور 3 آیات سرن پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے سری نماز میں جہرن قرات کی اور 3 آیات جہرن پڑھ لی تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو طالب علم نے نماز پڑھائی ہے اور دوسری رکعت میں سری قرات کی ہے، سرن قرات کی ہے جہرن کے بجائے، تو اس پر سجدہ سہو واجب تھا۔ آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا، تو اب نماز واجب الاعادہ ہو گئی۔ نماز کا اعادہ کرنا یہ واجب ہے، واجب چھوٹنے کی وجہ سے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کی ساس بیوہ ہو جائے تو اس کی ساس کا نکاح اس شخص کے والد سے ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنی والد سے اپنی ساس کا نکاح کروانا جائز ہے کہ نہیں؟ ساس بیوہ ہونے پر ان کا نکاح اپنے والد سے کروانا یہ جائز ہے۔ یعنی ایک شخص جس کی ساس بیوہ ہو گئی، اس کے جو والد ہے اس کی بیوہ ساس اور والد کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نکاح ہو جائے گا اور ساس اور والد کا آپس میں نکاح کی وجہ سے ان کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی داماد اور ساس کی بیٹی کا جو نکاح ہے یا اس شخص کا بیٹا اور بہو کا جو نکاح ہے وہ برقرار ہے، اس کے رشتے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قطر سے محمد رضوان بھائی نے پوچھا ہے کہ آج ایک عالم کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لے یا اللہ مغفر لی پڑھ لے تو بھی وتر ہو جائیں گے۔ آئے درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، دعائے قنوت اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی دعا، مطلق دعا، کوئی بھی دعا پڑھی جائے اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں۔ یہ جو ہم مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ہم اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں، لیکن دعائے قنوت کوئی بھی مطلق دعا وطروں میں پڑھی جائے اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں۔ تو مطلق دعا پڑھنا یہ تو واجب ہے، جس کو اصل میں دعائے قنوت کہتے ہیں، مطلق کوئی دعا پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو مخصوص دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں پڑھتا، کوئی اور دعا پڑھ لیتا ہے تو بھی وتر ہو جائیں گے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو وہ عالم صاحب نے جو کہا ہے کوئی اور دعا پڑھ لے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا کوئی اور دعا اگر پڑھی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وتر ہو جائیں گے، اور وہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ شور کوٹ سے محمد رضوان بھائی نے پوچھا ہے کہ آج کل لوگ عورتوں کے بال خریدتے ہیں، کیا عورتوں کے بال بیچنا یا خریدنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، انسان کا کوئی بھی عضو، بال، ہاتھ، آنکھ، ناک، کان بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے۔ انسان کے اعضاء کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اس طرح عورتوں کے بال بھی، عورتوں کے بالوں کی خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بیچنا یہ ناجائز ہے۔ آج کل اس کا کاروبار ہو رہا ہے، محلوں میں لوگ گھومتے پھرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں کہ جس نے بال بیچنے ہو اپنے بال ہمیں دے دے، ہم پیسے دیں گے۔ بہت بڑا گناہ ہے،
بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ سر سے گرنے کے بعد بھی عورت کے بال جو پردہ میں داخل ہے، لہذا ویسی جگہ پر دفنائے جہاں پر گرنے کے بعد بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جس طرح سر پر لگے ہوتے ہیں اس وقت کسی غیر محرم کی نظر پڑنا اس پر جائز نہیں ہوتا، اس طرح گرنے کے بعد بھی بالوں کی حفاظت کرنا اور ایسی جگہ پر دفنانا جہاں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے ضروری ہے۔ بیچنا حرام ہے اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے تشہد پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے گا، فرض کی پہلی دو رکعتوں میں تو قرات کرنا یہ ضروری ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی قرات کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی قرات نہ کرے بالکل خاموش کھڑا رہے تو بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ کوئی تشہد پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے تیسری رکعت میں تشہد پڑھ لی ہے چوتھی رکعت میں تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔